بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا بھئی زرد رنگ ہونا چاہیے اور ایسا رنگ ہونا چاہیے تسر الناظرین کہ اگر اس کو کوئی دیکھے تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، ایسی صحت مند ہونی چاہیے، ایسی خوبصورت ہونے چاہیے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ بھئی اس کے بعد یہ جو نظر لگنا ہے یہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نظر لگنا یہ حق ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ اور نظر کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی صحت اور خوبصورتی دیکھ کر تعجب کرے، کسی کی صحت اور تندرستی اور خوبصورتی دیکھ کر تعجب کرے تو یہ نظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد اگر اس پر کوئی اثر ہو جائے تو اللہ اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان میں خوبصورتی ہے، وہ صحت مند ہے، چاہے جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، دوسرا آدمی اس میں دیکھ کر تعجب کرے اور کہے بھئی کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی اچھی صحت ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی اور اس کی صحت مندی، چاہے انسان ہو جانور ہو، یہ میں ہی پیدا کرتا ہوں اس میں انسان کا، جانور کا، مشینوں کا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں اور مخلوق کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ کرنے والی ذات میں ہی ہوں، انسان کا اس میں اپنا کچھ بھی کمال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر نظر لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، انشاءاللہ صحت ہو جائے گی۔ اگر نظر لگنے والے کو پتہ چل جائے کہ میری نظر لگ گئی ہے، اس کو بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی بھی اچھی چیز دیکھے، خوبصورت چیز دیکھے، صحت مند چیز دیکھے تو فوراً ہی اس کو کہے کہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، کیا ہی خوبصورت چیز ہے، اللہ اس میں برکت نازل فرمائے۔ تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ باقی جو لوگ کرتے ہیں بھئی جس کی نظر لگتی ہو وہ پیشاب کرے، اسی کا پیشاب اس کو پلائے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس کے علاوہ جو اس کا ناڑا کھول کر اس کو آگ جلاتے ہیں، اس گاڑی کے آگے، آدمی کے آگے، جانور کے آگے، کہ اس سے نظر بد ہٹ جائے، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے میرے بھائیو دوستو۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جائز چیز موجود ہے، دم کرنا ہے، قرآن موجود ہے، حدیث میں دعائیں موجود ہیں، علماء دعائیں بتاتے ہیں، تو باقی اس کے علاوہ حرام چیزوں کی طرف جانا یہ کیا ہے بھئی؟ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ بہرحال جب ان کو رنگ بتایا گیا تو پھر آگے سے پھر اور سوال کرنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرے موسیٰ کہ یبین لنا ما ہی، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے متشبہ ہو گئی ہے ہم پر، کہ زرد رنگ کی بھی بہت سی گائیں ہیں، زرد رنگ کی بھی بہت سی گائیں ہیں، اور یہ بھی ہے کہ نہ جوان ہے نہ بوڑھی ہے، دیر عمر کی گائیں بھی بہت زیادہ ہے۔ اب دعا کر کے گائیں کیسے ہونی چاہیے؟ پھر آگے سے فرمانے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اپنے راستے پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کہا بھئی کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، جب ان کو پتہ چل گئے بھئی کام تو الٹا ہو گیا، اب ہمارے حصے یہ کام آ گیا ہے، تو پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہدایت دے دیں گے آگے جا کر۔ تو فرمایا قال انہو یقولو، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے نہ تابع کی ہوئی ہو عمل میں، تثیر الارض، اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، یعنی وہ کنویں پر نہ جوتی گئی ہو، نہ اس نے ہل چلایا ہوا ہو، نہ کنویں سے اس نے پانی نکالا گیا ہو، ایسی گائیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ زرد رنگ کی گائیں بھی بہت زیادہ ہے، ادھیڑ عمر کی گائیں بھی زیادہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت ایک بتا دے تاکہ ہمیں اس کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسی گائیں ہونی چاہیے نہ اس نے ہل چلایا ہوا ہو، نہ اس نے کنویں سے پانی نکالا ہو کھیتوں کے لیے۔ انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔